دنیا میں بے شمار آوازیں پیدا ہوتی ہیں، کچھ دنوں کے لیے پاپولر ہوتی ہیں اور وقت کی گرد میں کہیں کھو جاتی ہیں، لیکن کچھ آوازیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو صرف گیت نہیں گاتی، دلوں پر راج کرتی ہیں اور ایک پورا دور تخلیق کر دیتی ہیں۔ ایک ایسی ہی آواز تھی نازیہ حسن کی، وہ لڑکی جس نے صرف 15 برس کی عمر میں ایسا کارنامہ انجام دیا جس نے نہ صرف پاکستان بلکہ پورے جنوبی ایشیا کی موسیقی کا رخ بدل دیا۔ وہ پہلی پاکستانی گلوکارہ بنی جن کی آواز بھارتی فلم انڈسٹری کی فلم میں گونجی۔ وہ کم عمر ترین فنکارہ بنی جنہوں نے انڈین فلم فیئر ایوارڈ جیتا، اور وہ نام بن گئی جس نے صرف پاپ میوزک کو ہر گھر کی پہچان بنا دیا۔ لیکن شہرت کی اس چمکتی دنیا کے پیچھے ایک ایسی زندگی بھی تھی جس میں کامیابیاں، جدوجہد، سماجی خدمت، بیماری اور ایک دردناک انجام سب کچھ شامل تھا۔ آخر نازیہ حسن کون تھیں؟ ان کا سفر کہاں سے شروع ہوا، کہاں تک پہنچا، اور کیسے 35 برس کی عمر میں ہمیشہ کے لیے رک گیا؟ آئیے جانتے ہیں۔ 3 اپریل 1965 کو کراچی میں پیدا ہونے والی نازیہ حسن کا تعلق ایک تعلیم یافتہ اور خوشحال خاندان سے تھا۔ ان کے والد باسر حسن ایک معروف کاروباری شخصیت تھے، جبکہ والدہ منیزہ باسر سماجی خدمات اور خواتین کی فلاح کے شعبے سے وابستہ تھیں۔ نازیہ کے ایک بھائی زہیب حسن اور ایک بہن زارا حسن تھیں۔ بچپن ہی میں ان کا خاندان برطانیہ منتقل ہو گیا، جہاں نازیہ نے اپنی ابتدائی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ وہ صرف موسیقی میں ہی نہیں، تعلیم میں بھی غیر معمولی صلاحیت رکھتی تھیں۔ انہوں نے بعد ازاں قانون، بین الاقوامی تعلقات اور سماجی ترقی جیسے شعبوں میں تعلیم حاصل کی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ اقوام متحدہ سے وابستہ مختلف سماجی منصوبوں میں بھی شریک رہیں اور نوجوانوں، خواتین اور بچوں کے حقوق کے لیے عملی طور پر کام کرتی رہیں۔ نازیہ حسن کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ اس وقت آیا جب وہ صرف 15 برس کی تھیں۔ معروف بھارتی نژاد برطانوی موسیقار بدو نے ان کی آواز سنی اور انہیں 1980 کی سپر ہٹ بھارتی فلم قربانی کے لیے گانا ریکارڈ کرنے کی پیشکش کی۔ فلم کے ہدایت کار اور مرکزی اداکار فیروز خان تھے، جبکہ فلم میں ونود کھنہ، زینت امان اور امجد خان بھی شامل تھے۔ نازیہ نے گیت آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے ریکارڈ کیا، جو زینت امان پر فلمایا گیا۔ فلم ریلیز ہوئی تو یہ گانا پورے برصغیر میں گونجنے لگا۔ ریڈیو، ٹی وی، شادیوں، کلبوں اور ہر تقریب میں یہی گانا بجنے لگا۔ صرف پاکستان اور بھارت ہی نہیں، مشرق وسطیٰ، برطانیہ اور کئی دوسرے ممالک میں اس گانے نے ریکارڈ مقبولیت حاصل کی۔ 1981 میں اسی گانے پر نازیہ حسن کو فلم فیئر ایوارڈ برائے بہترین خاتون پلے بیک سنگر دیا گیا۔ اس وقت وہ صرف 15 سال کی تھیں اور آج بھی وہ فلم فیئر کی تاریخ کی کم عمر ترین بہترین خاتون پلے بیک سنگر سمجھی جاتی ہیں۔ یہ اعزاز حاصل کرنے والی وہ پہلی پاکستانی بھی تھیں جس نے دونوں ممالک کے درمیان موسیقی کے میدان میں ایک نئی تاریخ رقم کی۔ اسی کامیابی کے بعد نازیہ حسن نے اپنے بھائی زہیب حسن کے ساتھ باقاعدہ پاپ میوزک کی دنیا میں قدم رکھا۔ 1981 میں ان دونوں کا پہلا البم ڈسکو دیوانے ریلیز ہوا۔ اس البم نے کامیابی کے ایسے ریکارڈ قائم کیے جس کی مثال اس وقت جنوبی ایشیا میں موجود نہیں تھی۔ یہ البم پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، برطانیہ، کینیڈا، جنوبی افریقہ، مشرق وسطیٰ، روس، لاطینی امریکہ اور کئی ایشیائی ممالک میں فروخت ہوا۔ اس کی لاکھوں نہیں، ایک اندازے کے مطابق 1,40,00,000 سے زائد کاپیاں دنیا بھر میں فروخت ہوئیں، جس کی وجہ سے اسے اس دور کے کامیاب ترین ایشیائی پاپ البمز میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس البم کے گانے ڈسکو دیوانے، آؤ نا، لے لے دل، دل میرا اور دیگر گیت نوجوانوں کی زبان زد عام رہے۔ 1982 میں نازیہ اور زہیب کا دوسرا البم بوم بوم آیا۔ اس کا ٹائٹل سانگ بھارتی فلم سٹار میں استعمال ہوا۔ یہ گانا بھی غیر معمولی ہٹ ثابت ہوا اور اس نے ثابت کر دیا کہ نازیہ حسن ایک گانے کی کامیابی نہیں، ایک مستقل سپر سٹار ہیں۔ اس البم میں شامل کئی دوسرے گیت بھی بے حد مقبول ہوئے۔ 1984 میں ان کا تیسرا البم ینگ ترنگ ریلیز ہوا، جسے جنوبی ایشیا کا پہلا جدید میوزک ویڈیو البم بھی کہا جاتا ہے۔ اس البم میں آنکھیں ملانے والے سمیت کئی مقبول گیت شامل تھے۔ 1987 میں ہاٹ لائن
1991 میں کیمرہ کیمرہ ریلیز ہوا، جو نازیہ اور زویب حسن کا آخری مشترکہ البم ثابت ہوا۔ اگر نازیہ حسن کے میوزیکل کیریئر پر نظر ڈالی جائے تو انہوں نے اپنے سولو اور مشترکہ البمز، فلمی گیتوں اور خصوصی ریکارڈ اور مختلف ورژن سمیت تقریباً 50 سے 60 گانے گائے، جبکہ ان میں سے کئی گیت وقت کے ساتھ لازوال کلاسک بن گئے۔ آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے، ڈسکو دیوانے، بوم بوم، آنکھیں ملانے والے، آؤ نا، لے لے دل، دیوانے ہو جاؤ، ڈم ڈم ڈی ڈی، کیمرہ کیمرہ اور متعدد دیگر گانے آج بھی ریڈیو، اسٹریمنگ پلیٹ فارمز اور کنسرٹس میں برابر مقبول ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 2012 میں بھارتی فلم اسٹوڈنٹ آف دی ایئر میں ڈسکو دیوانے کو نئے انداز میں دوبارہ پیش کیا گیا۔ نازیہ حسن کی موسیقی سے دوبارہ متعارف ہوئی۔ نازیہ حسن صرف ایک گلوکارہ نہیں تھیں، وہ سماجی خدمت کے میدان میں بھی نمایاں کردار ادا کرتی رہیں۔ انہوں نے بچوں کی تعلیم، خواتین کے حقوق، منشیات کے خلاف آگاہی، نوجوانوں کی فلاح اور غربت کے خاتمے کے لیے مختلف بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ کام کیا۔ وہ اقوام متحدہ کے متعدد سماجی پروگراموں سے وابستہ رہیں اور ہمیشہ سے یہ کہتی رہیں کہ اگر موسیقی لوگوں کے دل بدل سکتی ہے تو سماجی خدمت معاشرے کو بھی بدل سکتی ہے۔ بعد ازاں ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اذان حسن رکھا گیا، تاہم شادی شدہ زندگی زیادہ کامیاب ثابت نہ ہو سکی اور بعد میں دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی۔ اس دوران نازیہ کی صحت بھی خراب ہونے لگی۔ 90 کی دہائی کے آخری برسوں میں انہیں بریسٹ کینسر تشخیص ہوا۔ انہوں نے کئی سال تک اس بیماری کا علاج کروایا اور نہایت حوصلے کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، لیکن بیماری مسلسل بڑھتی رہی۔ بالآخر 13 اگست سن 2000 کو لندن میں صرف 35 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کی خبر نے پاکستان، بھارت اور دنیا بھر کے لاکھوں مداحوں کو سوگوار کر دیا۔ بعد ازاں ان کی تدفین لندن کے گولڈرز گرین کریمیٹوریم میں کی گئی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی مقبولیت کم نہیں ہوئی۔ آج بھی انہیں کوئین آف پاپ آف پاکستان اور کوئین آف ساؤتھ ایشین پاپ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ موسیقی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر نازیہ حسن نہ ہوتیں تو ممکن ہے جنوبی ایشیا میں جدید پاپ موسیقی کی تاریخ کچھ اور ہوتی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ایک پاکستانی فنکار بھی عالمی سطح پر اپنی پہچان بنا سکتا ہے۔ نازیہ حسن کی زندگی صرف 35 برسوں پر مشتمل تھی، مگر ان مختصر برسوں میں انہوں نے جو کامیابیاں حاصل کیں وہ کئی فنکار پوری عمر میں بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ انہوں نے تقریباً 5 درجن کے قریب گانے گائے، بے شمار ریکارڈ قائم کیے، لاکھوں دل جیتے، نئی نسل کو موسیقی کا نیا انداز دیا، سماجی خدمت کو اپنا مشن بنایا اور دنیا سے رخصت ہو کر بھی امر ہو گئیں۔ آج بھی جب آپ جیسا کوئی یا ڈسکو دیوانے کی دھن بجتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے نازیہ حسن کی آواز وقت کو چیرتے ہوئے اسی تازگی، اسی معصومیت اور اسی جادو کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہی کسی عظیم فنکار کی اصل پہچان ہوتی ہے کہ وہ جسمانی طور پر رخصت ہو جائے مگر اس کا فن کبھی نہیں مرتا۔